اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے، چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا، میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا۔ ہمارے مولانا سعد صاحب نے برطانیہ کے اجتماع میں کہا، انہوں نے کہا شرم کرو، حیا کرو، ادھر قرآن کا درس ہو رہا ہے تو مشورہ کر رہے ہو، حیا کرو، قرآن میں بیٹھو، قرآن میں بیٹھو، قرآن کیا کہہ رہا ہے، قرآن سے بڑا واعظ نہیں۔ وہ تو اس لیے ہے کہ کوئی عالم نہیں دے رہا درس، پھر بیان کر لو، وہ عالم دین قرآن سنوا رہا ہے، قرآن شرک کی جڑیں کاٹتا ہے، قرآن حیا کو زندہ کرتا ہے، قرآن پوری کائنات کو چیلنج کرتا ہے، قرآن پاک اللہ کی عظمت بٹھاتا ہے، دنیا دنی کی کمینگی بیان کرتا ہے، قرآن آخرت اور دنیا کو کھولتا ہے، قرآن کریم حرام چیزیں حلال کو بکھیر بکھیر کر علیحدہ صاف کر کے بیان کرتا ہے، کل شیء فصلناہ تفصیلا، ہر بات کو کھول کھول کر اس کے اصول ہم نے قرآن کے بیان کر دی۔ تو قرآن کھیل ہے، تماشا ہے۔ اس لیے بھائی رب العالمین جو بھائی بیٹھتے ہیں جوک در جوک آیا کرو، اپنی مساجد علماء سے کہو قرآن کا درس دو، قرآن میں ہم بیٹھیں گے، یہ روٹی سے ضروری ہے، کاروبار سے ضروری ہے، ملازمت سے ضروری ہے، قرآن نہیں جانتے کیا جانیں گے، اللہ کہہ کیا رہا ہے، رب العالمین کا پیغام سورۃ قصص میں کیا ہے، سورۃ حجر میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں، سورۃ نحل میں اللہ کا کیا پیغام ہے، سورۃ قصص میں اللہ کا کیا پیغام ہے۔ بارش کی طرح اللہ بادشاہوں کو خطاب کر رہے ہیں، فقیروں کو کبھی خطاب کر رہے ہیں، کبھی عورتوں کے احکامات بیان کر رہے ہیں، کبھی کاشتکاروں کے احکامات بیان کر رہے ہیں، کبھی صنعت حرفت والوں کے احکامات بیان کر رہے ہیں، کبھی حیا کے احکامات اللہ بیان کر رہے ہیں، کبھی حلت و حرمت کے احکامات بیان کر رہے ہیں، کبھی حلال و حرام روزی کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے، قرآن کے پاس بیٹھیں گے تو سمجھ آئے گی۔ اس لیے ہر مسجد کے اندر طلباء کی ہر مسجد میں کوشش کرو، جہاں بھی عالم ربانی ہے اسے کہو قرآن کا درس دو، 15-20 منٹ کا درس دو، ہم اسے اہمیت دیں گے، یہ بڑا اہم ہے، قرآن کے بغیر ہم مردہ ہیں، زندگی قرآن کے ساتھ۔ رب العالمین انہوں نے جو قرآن پاک کا درس دیا ہے، اپنی بارگاہ میں اللہ شرف قبولیت عطا کریں، اللہ اس جامعہ کو اور عیدگاہ کو رب العالمین دین کا مرکز بنائیں، اور سارے طلباء میں اللہ نیکی کی فضائیں قائم کریں، ایک ایک بچے کو اور ایک ایک عورت کو رب العالمین نیک بنائیں، مرد کو نیک بنائیں، اور اللہ شر کے سارے اڈے ختم کریں۔ علماء کا احترام، حفاظ کا احترام، بعد دفعہ سفید کپڑے پر داغ ایک ہی لگ جائے اس کا ڈھول پیٹتے ہیں، اور بعد اوقات سارا کرتا داغدار ہے اس کو دیکھتے نہیں۔ اس لیے ماں باپ کی قدر اور خیش و اقارب کی قدر، حلال و حرام کی حرمت، ان کا خیال کرنا دعوت تبلیغ کا کام ہے۔ اس میں اوقات لگانا سے روزہ ہے، 40 دن ہے، اوقات لگا کو پیچھے ڈال دیں، اوروں کو پیچھے ڈال دیں۔ ہمارے ہندوستان میں نظام ہے، ہر جگہ جہاں بھی شورا ہوگی وہاں علماء زیادہ ہوں گے، علماء کو آگے لاؤ، انہیں آگے کرو، قرآن کیا کہہ رہا ہے، حدیث کیا کہہ رہا ہے۔ میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں، میں ڈاکٹری بحث شروع کر دوں، میں انجینئر کے پاس جاؤں، انجینئر کی بات شروع کر دوں، اور میں اس قسم کی میں کہتا اتنا سریہ لگے گا، یہ ہوگا، ڈاکٹر صاحب آپ دل کی یہ کیفیتیں بیان کر رہے ہیں، آپ 3 رگیں بیان کر رہے ہیں، میں 5 کہتا ہوں، وہ کہے گا تم پاگل تو نہیں ہو گئے، یہ ہمارا فن ہے۔ جنہوں نے زندگیاں قرآن میں لگائی ہیں، قرآن پر کھپے ہیں، سارے ڈاکٹر، سارے انجینئر، سارے ڈگریوں والے سب گھٹنے ٹیک کر بیٹھو کہ اللہ کا قرآن ہم نے سمجھنا ہے، ہم طفل مکتب ہیں، قرآن کریم کو ہم سمجھیں۔ تو سارے بھائی اس کی بھی نیت کریں، انشاءاللہ ہم قرآن کو سینے سے لگائیں گے اور پیغام الہی کو دنیا بھر میں پہنچائیں گے۔ اللہ پاک اس تقریب کو قبول کرے، اور اللہ جو حضرات نے فرمایا ہے اللہ پاک کہنا سننا ہمارا سب کا قبول کرے، کوئی شریعت کے خلاف، کیونکہ بعض مشکل چیز ہے، حدیث میں آتا ہے جو جھوٹی باتیں کرے گا اس کے یہ ہونٹ کاٹے جائیں گے قیامت کے دن۔ موضوع باتیں، من گھڑت باتیں، میرا دل چاہتا تھا میں موضوعات پر بولوں، بھئی من گھڑت باتیں کون کون سی رہ جائیں، ڈرتے نہیں ممبر پر کھڑے ہو کر من گھڑت باتیں کہہ دیتے ہیں، حدیث ہے نہیں حدیث بنا دی، واقعہ ہے نہیں واقعہ بنا دیا،
واقعہ ہے نہیں، واقعہ بنا دیا. تو اس لیے ڈریں، پکی بات قرآن حدیث کی ہو، تحقیق کریں. اور علماء بھی میں ان سے کہتا ہوں، نہ یہ بخاری پڑھتے ہیں، نہ ترمذی پڑھیں گے، نہ نسائی پڑھیں گے. یہ مباحث جا کر لیتے رہتے ہیں اور بعد دفعہ خطبہ کی. میں نے ایک خطیب ہے، نام نہیں لیتا، بڑے خطیب ہیں، مجھے ساتھی نے کہا جی ان کا خطبات دیکھو. میں کھولنے لگا، میں نے دیکھ کے کان کو ہاتھ لگایا. اللہ کی شان. لکھا بھئی لڑکی کو حیض آ جائے تو حکم ہے شریعت مطہرہ کا کہ ماں باپ شادی کی فکر کریں. جب جوڑ کا خامند مل جائے پھر شادی کر دے. بعد اب تاخیر ہو جاتی ہے، خامند نہیں مل رہا جوڑ کا، رشتے میں تاخیر ہو جاتی ہے. بیچاروں کی کوشش ہے. اب وہ لکھتے ہیں ایک حیض آئے گا، ایک نبی کا قتل. 2 حیض آئیں گے، 2 نبی کو شہید کیا. 3 حیض آئیں گے، 3 نبی کو قتل. موضوع روایت ہے، من گھڑت روایت ہے، جھوٹی بات ہے. جھوٹی بات ہے. جھوٹی باتوں کی تبلیغ نہیں ہوتی، تبلیغ سچ کی ہوتی ہے، پیغام الہی کی ہوتی ہے. پکی باتیں یاد کرنی چاہیے. اللہ کا پیغام جو ہے پہنچانا. گھر میں بھی تعلیم کریں، گھر کے اندر بھی تعلیم ہو، مسجد کے اندر بھی قرآن پاک کے حلقے ہوں. اور جتنے بھی بچے ہیں کم از کم ہمارا ہر بیٹا جو ہے ناظر قرآن کریم اور ایک سفارت حفظ کر لے. تعلیم الاسلام بہشتی زیور پڑھ لے تاکہ ضروریات کا تو پتہ ہو کہ ضروریات دین کس کو کہتے ہیں. ضروریات دین کا پتہ ہو، بعد دفعہ ضروریات دین کا پتہ بھی نہیں ہوتا. تو رب العالمین آپ کا آنا قبول کرے. آپ کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ پاک مولانا کے درس قرآن کریم ختم ہوا. اللہ اپنی بارگاہ میں بخشش کا انہیں بھی ذریعہ بنائے، ان کے خاندان کو بھی، اور ہمارے لیے بھی رب العالمین بخشش کا ذریعہ بنائے. فرمایا جب قرآن ختم ہوتا ہے چاہے حافظ ختم کرے چاہے ترجمے میں قرآن ختم ہو، فرمایا ایک روایت میں 4000 فرشتے اور ایک میں زیادہ آ رہے ہیں، 4000 فرشتے اس حافظ کی اور ختم کرنے والے کی پیشانی کو بوسہ دیتے. اللہ ہمیں کثرت سے قرآن سیکھنے والا، قرآن کا پیغام دنیا بھر میں پہنچانے والا اللہ ہمیں بنائے، اور اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے، چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا. میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا.